امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ مولا کی جانب سے ملنے والے بے شمار ہدیوں میں سے 2 ہدیے بہت زیادہ قیمتی ہیں اور انہیں بار بار آج کے زمانے میں دہرانے کی ضرورت ہے، جب غلو و تقصیر یعنی غالی یا مقصر کسی کو قرار دینا، اس کی بحث اپنے پیک پر ہے سوشل میڈیا پر، اور شیعوں کے درمیان ہی آپس میں بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ خود احادیث امام کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس میں امام علی نقی علیہ السلام کا کردار اتنا زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے 2 ایسے قیمتی تحفے ہم اور آپ کو پیش کیے کہ اگر ہم اسے سمجھ جائیں تو پھر امامت کے بارے میں جو معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی ان دونوں سے نہ گزر جائے، اور امامت کی شناخت بقدر امکان جو بقدر انسانی ممکن ہے وہ ہو جائے گی، اور انسان کم سے کم اس غلوف کی لائن کو سمجھ جائے گا اور تقصیر کسے کہتے ہیں اسے سمجھ جائے گا. اگر کوئی زیارت جامع کبیرہ کو بار بار پڑھے اور اس کے مطالب کو اخذ کرنے کی کوشش کرے، اور زیارت روز عید غدیر تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام کو روزانہ پڑھے. روزانہ بھی پڑھی جا سکتی ہے زیارت عید غدیر، لیکن کم سے کم غدیر کے دن ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ غدیر کی محفل میں اس کا حوالے آپ کے کریں گے کہ ہم اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. اچھا غور فرمائیے گا، اگرچہ امام علیہ السلام کے زمانے میں خود غالیوں کی ایک تحریک موجود تھی. اگر آپ 10ویں امام کا زمانہ دیکھیے تو غلوف کی ایک باقاعدہ تحریک آپ کو 10ویں امام کے زمانے میں نظر آئے گی. مثلا فتح بن یزید جرجانی، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر واقعی یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو پھر 3 دن کی بھوک اور پیاس کے مصائب کا کیا ہوگا؟ تو اس کا عقیدہ یہ تھا. امام علیہ السلام نے باقاعدہ کشف الغمہ میں جلد نمبر 2 میں روایت موجود ہے کہ امام نے جواب دیا کہ ہر جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے سوائے خدائے متعال کے کہ جس نے خود جسم کو جسمیت عطا کی ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت جملہ ہے. اس خدا نے جسم کو جسمیت عطا کی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کسی غذا کی، اس لیے کہ وہ اس سے ماورا اور بالاتر ہے، وہ سبحان ہے، پاک اور منزہ ہے ان تمام باتوں سے. اس طریقے سے مثلا فارس بن حاتم ہے، احمد بن محمد سیاری ہے، عباس بن صدقہ ہے، ابو العباس طبرانی ہے، اس طرح سے ابو عبداللہ کندی ہے. ان سب کی مذمت فرمائی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ سب غلوف کی طرف جا رہے تھے. آپ ان میں سے ایک کی پوری تاریخ ہے. تو ایک طرف امام نے غلوف کی شدید مذمت بھی فرمائی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. وہ رخ یہ ہے کہ جن لوگوں پر غلوف کی غلط تہمت لگا دی گئی تھی امام نے ان کا دفاع بھی فرمایا. دیکھیں دونوں اپنے مقام پر اہم باتیں. ایک طرف سے یہ کہ غلوف کی مذمت بھی کی، اور زیارت جامع کبیرہ اور زیارت روز عید غدیر ان جیسی زیارات سے سمجھا دیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے تم کسی بات کو غلوف سمجھ رہے ہو لیکن وہ عین ایمان اور عین حقیقت ہے، وہ غلوف نہیں ہے. ابھی میں کچھ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور بعض لوگوں پر غلوف کی تہمت لگ چکی تھی، انہیں دور بھی کیا. محمد بن ارما ایک قمی، ان کو شہر قم سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ ان پر غلوف کی تہمت تھی. تو قم والوں نے شہری سے نکال دیا تھا کہ بھائی یہ تو غالی ہے، جیسے آج بھی ہم بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو امام نے باقاعدہ اہل قم کو خط لکھا کہ محمد بن ارما غالی نہیں ہے. رجال نجاشی صفحہ نمبر 329 پر امام کے خط کا تذکرہ موجود ہے. حتیٰ وہ محمد بن ارما کے جس کے لیے غلو کا شائبہ تھا اور تہمت لگانے لگے تھے لوگ، معجم رجال الحدیث کے جو معرکۃ الآراء کتاب حضرت آیت اللہ خوئی مرحوم و مغفور کی، اس میں وہ جلد نمبر 15 میں لکھتے ہیں کہ محمد بن ارما قابل اعتماد اور ثقہ راوی ہے. یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی نے بھی اس راوی کی وثاقت کو قبول کیا، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے خط لکھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط غلوف کی تہمت لگا رہے ہو. تو دونوں طرف سے باتیں ہمیں، ایک طرف سے یہ کہ جو غلوف کرنے والے ہیں ان کی مذمت بھی ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بلا وجہ کسی پر تہمت لگا دیں. تو امام علیہ السلام نے باقاعدہ رد فرمایا. اچھا مثلا محمد بن ارما سے بے شمار روایات ہیں، کافی میں بھی روایات موجود ہے. جلد نمبر 1 میں موجود ہے کہ مثلا اس راوی نے امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کی کہ امام علی نقی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ جدلی وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور امام علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، کیا میں تمہیں خدائے متعال
کہ اس قول کی جو قرآن میں آیت ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، کہ جو نیکی لے کر آئے تو اس کے ساتھ ویسا ہی خیر اور احسان کیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن جہاں سب خوف میں ہوں گے وہ امن و امان میں ہوگا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور اگر کوئی گناہ لے کر آئے فکبت وجوہہم فی النار، تو اسے منہ کے بل جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم بتاؤں؟ مولا کائنات نے کس سے پوچھا؟ ابو عبداللہ جدلی سے کہا کہ کیا تمہیں مفہوم پتہ ہے مفہوم اس کا؟ میں بتاؤں۔ یہ روایت کون کر رہا ہے؟ محمد بن عرمہ، جنہیں غلو کی تہمت سے گزرنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلا یہ روایت آپ سن لیجیے، امام نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا، جو گناہ لے کر آئے گا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 90 ہے یہ۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ الحسنہ معرفت الولایہ، اس نیکی سے مراد یہاں پر ولایت کی معرفت ہے۔ جو ولایت لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا۔ اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ وحبنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی محبت ہے اس نیکی کا مطلب۔ اور جو سیئہ ہے گناہ، کہ اگر کوئی گناہ کے ساتھ آئے گا منہ کے بل جہنم میں جائے گا، اس سے مراد انکار الولایہ، اس سے مراد ولایت کا انکار ہے۔ تم اسے فروع دین میں نہ لے کے جاؤ، یہ اصول دین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب چونکہ محمد بن عرمہ نے روایت نقل کر دی، لہذا لوگوں نے غالی کہنا شروع کر دیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں جملہ اس کرنا چاہتا ہوں، دشمنی جو ہے اپنی نصیریت تک رکھیے، اس کو بڑھا کر ہر اس خطیب تک نہ لے کر جائیے جو آپ کی مرضی کی مجلس سے نہ پڑھتا ہو۔ بہت اہم ہے، اور اس پر مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے، کبھی اور کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ غلو اور نصیریت تک اپنی مخالفت رکھیں، لیکن ہر وہ خطیب اور عالم کہ جو ہمارے مزاج کی مجلس نہ پڑھتا ہو، یہ نصیری ہے، یہ غالی ہے، نہ لے کے جائیے۔ ہر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کچھ کارڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر پاکستان میں کسی پہ کوئی الزام لگانا ہو تو کئی مرتبہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کسی معاملے میں پھنسانا ہے۔ اور اسی طریقے سے وائس ورثہ، انڈیا میں اگر کسی کا کوئی پولیٹیکل معاملہ ہے، کوئی مذہبی معاملہ ہے، اس سے وہ پکڑا نہیں جا رہا، اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے۔ تو ہر ایک کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی کارڈز ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ اب وہ زندگی پر صفائی دیتا پھرے کہ میں ایجنٹ نہیں ہوں، ہوتا ہے نا اس طریقے سے۔ کئی مرتبہ توہین رسالت کے قانون پر بھی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی دو افراد کا ذاتی معاملہ تھا، ایک نے دوسرے پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا، اب وہ زندگی پر اپنی جان بچاتا پھرے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس کو قتل کر دے گا، اور صفائیاں دیتا پھرے کہ نہیں میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اسی طریقے سے غلو اور نصیریت کا کارڈ کبھی یوز ہوتا ہے۔ جو عالم ہمارے مطلب کی بات نہ کر رہا ہو، ہمیں پسند نہ ہو، کہیں سے گھما پھرا کر کبھی اس کے کچھ ایسے کلپس نکال کر کے جو سیاق و سباق سے ہٹ کر ہو، اس پہ غلو اور نصیریت کا الزام لگا دو۔ اب وہ زندگی پر صفائی دیتا پھرے کہ نہیں بھائی میں علی اللہ نہیں کہتا، میں علی ولی اللہ کہتا ہوں۔ جو سلام کے بعد بھی یہ علی مدد کہے، فرض کیجئے میں فقط سلام کہتا ہوں السلام علیکم، لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے السلام علیکم یا علی مدد، تو میں کہہ دیتا ہوں وعلیکم السلام مولا علی السلام مدد۔ اس میں نصیریت کہاں سے آ گئی؟ آپ کو اس کے ذاتی فعل پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نصیریت کہاں سے آ گئی جو علی ولی اللہ کہنے والا ہے؟ تو غلو اور نصیریت سے ہمیں بچ کے بھی رہنا ہے۔ ساتھ میں اگر کسی پر غلط تہمت ہے تو نہ صرف یہ کہ خود غلط تہمت نہیں لگانی، بلکہ اگر غلط تہمت لگا دی گئی ہے، امام نے دفاع فرمایا کہنا۔ اور انہی حالات میں جب غلو و نصیریت کی بحث ہو رہی تھی، سبحان اللہ، امام نے زیارت جامع کبیرہ بھی تعلیم دے دی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے عقل سے سوچتا کہ کاش امام کسی اور زمانے میں زیارت جامع کبیرہ تعلیم فرما دیتے کہ کہیں ان نصیریوں کو یا ان غالیوں کو موقع تو نہ مل جاتا۔ امام نے کہا نہ، ہم اپنے فضائل کے بیان پر کوئی کمپرومائز تھوڑی کریں گے۔ اور تم سمجھو کہ غلو کیا ہے، زیارت جامعہ سے سمجھو کہ غلو کیا ہے۔ زیارت جامعہ کا کوئی عادی ہو جائے، سبحان اللہ، اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، علماء کرام نے بیان فرمایا۔ اور امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ خود لکھوائی، اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسے بار بار پڑھیں اور اس کا ترجمہ اس پہ غور کیجئے۔ دیکھیں گے جب متوکل قبر امام حسین علیہ السلام کو کھود رہا تھا، لوگ گھبرا گئے تھے، 10ویں امام کے زمانے کی بات ہے کہ مولا اب تو قبر کھود رہی ہے۔
امام نے اس وقت بیان فرمایا کہ تمہاری تکلیف شرعی فعلاً یہ نہیں کہ تم متوکل سے جا کے لڑو، لیکن میں تمہیں ایک ایسی زیارت تعلیم دے رہا ہوں کہ تمہارے دل میں جو قبر امام حسین علیہ السلام ہے اس کی طرح متوجہ ہو کر زیارت پڑھو، تاکہ دل میں جو عقیدہ ہے یہ مستحکم ہو سکے۔ قبر امام حسین علیہ السلام کو اگر وہ نقصان بھی پہنچائے گا وہ پھر آباد ہوگی، لیکن اگر دل کا عقیدہ اس کی بنیاد کمزور پڑ گئی تو پھر ایمان نہیں سنبھل پائے گا، اس لیے زیارت جامع کبیرہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ ہم آج اس مسرت کا اظہار جو مولا کی ولادت کا دن گزرا ہے زیارت جامع کبیرہ پڑھ کے کر سکے، اس لیے کہ مسرت کا کمال معرفت ہے۔ کہ کچھ باتیں ہم حضرت علامہ رشید ترابی صاحب مرحوم مغفور علی اللہ مقامہ کہ اس شہرائے آفاق تقریر سرچ کر رہے ہیں کہ جس میں خود انہوں نے زیارت جامع کبیرہ پہ بات کی، اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سابقہ گفتگو جو بظاہر اس وقت ریکارڈڈ نہیں اویلیبل، لیکن ان کی کسی گفتگو پر ان پر بھی غلو کی تہمت لگی تھی کہ علامہ رشید ترابی صاحب نے بہت غلو کر دیا نعوذ باللہ، تو انہیں زیارت جامع کبیرہ پر تقریر کرنا پڑی۔ تو مسرت جو ہے نا، جو خوشی، اس کا کمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب معرفت کمال پر ہو۔ معرفت کو بڑھانا امام کی، آئیے زیارت جامع کبیرہ پڑھیں۔ مسرت عقلی کیا ہے؟ کسی معمے کا حل ہو جانا۔ عید عقلی کیا ہے؟ کسی چھپی ہوئی بات کا کھل کر ظاہر ہو جانا۔ آپ پر بہت سے چھپے ہوئے راز آشکار ہو جائیں گے اگر آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں گے۔ زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن یہ وہ رحمت ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہوئی ہے، اور اسے عطا کر کے بندوں کو آزمایا ہے کہ کون اس سلام کے لفظ کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ یعنی لفظ بدل دوں، کون استحقاق رکھنے والی شخصیات کو علیہ السلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا السلام علی محل معرفت اللہ، سلام و اللہ کی معرفت کے مکانوں پر، یہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنا۔ وَمَسَاكِنَ بَرَكَتِ اللَّهِ وَمَعَادِنَ حِكْمَتِ اللَّهِ وَحَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَحَمَلَةِ کتاب اللہ، کتاب خدا کو حمل کرنے والوں پر سلام ہو۔ وَأَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ وَذُرِّيَّةِ رسول اللہ، خدا کے رازوں کی حفاظت کرنے والوں پر سلام ہو۔ یقین جانیے آج کتنے سو کالڈ شیعہ ایسے ہوں گے جن کے سامنے اگر یہ کلام پڑھ دیا جائے نا امام کا فقط نام لیے بغیر، ہو سکتا ہے وہ غلو یا نصیریت کا فتویٰ دے دیں کہ اللہ کے راز کی حفاظت کرنے والے، کیا مطلب؟ اس لیے کہ انہوں نے زیارت جامع کبیرہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ انہوں نے امام کا کلام نہیں پڑھا۔ السلام علی الدعاۃ الی اللہ والادلہ علی مرضات اللہ، سلام ہو ان پر کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جو اللہ کی مرضی پر دلیل ہیں۔ یہ امام کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ابن ابی العدید معتزلی کی طرح اگر میں خود اپنے الفاظ وضع کروں گا تو گونگا ہو جاؤں گا، اس لیے کہ قصیدہ وہی اچھا ہوتا ہے جو ممدوح کے ہاں قبول ہو جائے۔ لہذا سب سے بہتر قصیدہ آل محمد کا زیارت جامع کبیرہ ہے۔ والمستقرین فی امر اللہ، حکم الہی میں استقرار رکھتے ہیں آپ اہل بیت، استراب نہیں رکھتے۔ والتامین فی محبت اللہ، محبت الہی تماماً آپ کے پاس ہے۔ والمخلصین فی توحید اللہ، جو توحید خدا میں خالص اور مخلص ہیں۔ درمیان سے پڑھ رہا ہوں اب۔ القوامون بامر العاملون بارادت الفائزون بکرامت اصطفاکم بعلم وارتضاکم لغیبہ، خدا کے امر کو قائم کرنے والے ہیں آپ۔ العاملون بارادت، ارادہ اس کا، عمل آپ کا۔ الفائزون بکرامت، اس کی بزرگیوں پر فائز ہیں۔ استفاکم بعلم، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کیا ہے اپنے علم سے، وارتضاکم لغیب، اور مرتضی کیا ہے اپنے غیب سے۔ اکبر تم شأنہ، سبحان اللہ۔ اے اہل بیت، آپ نے اس کبریائی کے لیے تکبیر کہی، وَأَكْبَرْ تُمْ شَأْنَا وَمَجَّدْتُمْ كَرَمًا، اور آپ نے اس کے کرم کی تمجید کی، وَعَدَمْتُمْ ذِكْرًا، اور آپ نے اس کے ذکر کو دوام کیا، یعنی اس کے ذکر کو دائمی کیا۔ وَوَكَّدْتُمْ مِيثَاقًا، اہل بیت آپ نے اس کے عہد کو باقی رکھا۔ وَأَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ، آپ نے اس کی اطاعت
کی جو گرہ باندھی ہوئی تھی اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. وَنَصَحْتُمْ لَهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ, اور آپ نے اس کے لیے موعظہ کیا کھل کر بھی اور چھپ کر بھی. وَدَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, اور آپ نے اللہ کے راستے میں حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلایا. وَبَذَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ فِي مَرَضَاتِهِ, اور آپ نے اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو قربان کر دیا. وَصَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنبِهِ, اور آپ نے صبر کیا جو جو مصائب آپ پر آئے. وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَجَاهَدتُّمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ, آپ نے راہ خدا میں ایسا جہاد کیا جو جہاد کا حق تھا, یہاں تک کہ اس کی دعوت کا اعلان کر دیا. وَبَيَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ, اور اہل بیت آپ نے اس کے فرائض کو کھل کر بیان کیا. وَأَقَمْتُمْ حُدُودَهُ, اور اہل بیت آپ نے اس کی حدود کو قائم کر دیا. وَنَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْكَامِهِ, اور آپ نے احکام شریعت کو نشر کر دیا. وَسَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ, اور اس کی سنتوں کو آپ نے اپنی سنتوں کے ذریعے سے باقی رکھا. وَالْحَقُّ مَعَكُمْ, حق آپ کے ساتھ ہے. وَفِيكُمْ, اور آپ میں ہے. وَمِنْكُمْ, اور آپ سے ہے. وَإِلَيْكُمْ, اور آپ ہی کی طرف پلٹتا ہے. وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ, آپ ہی اہل حق ہے, آپ ہی حق کا معدن ہے. وَمِيرَاثُ النُّبُوَّةِ عِنْدَكُمْ وَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ, ترجمہ کروں اب, قیامت کے دن مخلوقات کو آپ کے پاس آنا ہے. کیا دنیا اسے غلوف کہے گی؟ غیروں کو چھوڑ دیجئے, میں اپنوں سے پوچھ رہا ہوں. یہ امام علی النقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن مخلوقات کو اہل بیت کے پاس آنا ہے, وہاں پر پلٹنا ہے. مجھے بتائیے. وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ, اور اے اہل بیت آپ نے ان کا حساب لینا ہے. میں اطمینان سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 50% شاید ایسے افراد ہوں گے کہ جب آپ ان سے یہ امام کا کلام کہے بغیر ترجمہ سنا دیجیے تو شک کرنے لگیں گے. وہ میزان ہے, یہاں برابر سے بات ہو رہی ہے. اس طرح سے کہ غلوف کی مذمت بھی ہے, لیکن غلوف ہے کیا اسے سمجھنا بھی ضروری ہے. وَفَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَكُمْ, اور فیصلہ آپ کا ہوگا قیامت میں. فیصلہ تو اللہ کا ہے. اب میں یہاں سنیوں سے بات نہیں کر رہا, میں شیعوں سے بات کر رہا ہوں. وَآيَاتُ اللَّهِ لَدَيْكُمْ, اور اللہ کی نشانی آپ کے پاس ہیں. وَعَزَائِمُهُ فِيكُمْ, اور اس کی عظیمتیں آپ کے پاس ہیں. وَنُورُهُ وَبُرْهَانُهُ عِنْدَكُمْ, اس کا نور اور برہان آپ کے پاس ہے. وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ, اور اللہ کا امر آپ کی طرف ہے. من والاکم فقد وال اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ, یہ محبت کا بیان ہے. جس نے آپ کو دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا. ومن احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ, جس نے آپ کا دامن تھام لیا اس نے اللہ کا دامن تھام لیا. انتم الصراط الاقوم, سبحان اللہ, انتم الصراط الاقوم, سیدھا راستہ آپ ہی ہیں. وشہداء دار الفنا, دنیا کے گواہ آپ ہیں. وشفعاء دار البقاء, قیامت کے شفیع آپ ہیں. خلقکم اللہ, آخری گفتگو تک آ گیا میں. خلقکم اللہ انوارا, اللہ نے آپ کے نوروں کو خلق کیا. وجعلکم بعرشہ محدقین, کچھ نہ تھا تو آپ تھے, آپ اس کے عرش کے گرد گھومتے رہے تھے. اور عرش کیا ہے؟ عرش, العرش هو العلم, عرش علم خدا ہے. حتی من علینا بکم, یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ, کہ اللہ نے اس نور کو منتقل کرتے کرتے ان مکانوں میں رکھ دیا جن مکانوں کو بلند ہونے کی اجازت ملی تھی, جن کا ذکر بلند کرنے کی اجازت ملی تھی. وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا, اور اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمارا آپ پر درود بھیجنا ہماری ولادت کی طہارت کا باعث بن گیا. وطہارۃ لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا, ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا آپ پر درود بھیجنا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بے ابی انتم و امی, میرے ماں باپ آپ پر صدقے. و اہلی, میرے گھر والے آپ پر صدقے. و مالی, میرا مال آپ پر صدقے. و اسرتی, میرا قبیلہ آپ پر صدقے. اشہدکم و اشہد اللہ انی مؤمن بکم و بما آمنتم بہ وکافر بعدوکم, میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ لے کر آئے میں اس پر ایمان لے کر آیا ہوں. کافر بعدوکم, ہاں میں کافر بھی ہوں. کافر کہتے ہیں نا لوگ
شیعیان حیدر کرار کو، جی کافر ہیں ہم، لیکن کافرن بعدوکم، ہاں میں کافر ہوں مگر آپ کے دشمن کا کافر ہوں. انتم نور الاخیار وہدات الابرار وحجج الجبار، ہر نیک بندے کا نور آپ ہیں، نیک بندوں کے ہادی آپ ہیں، جبار کی حجتیں آپ ہیں. اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی زبان مطہر سے جملہ جاری ہوا، بکم فتح اللہ و بکم یختم. یہیں پہ بات ختم کروں گا. اللہ آپ سے ابتدا کرتا ہے اور اللہ نے آپ ہی پر ختم کرتا ہے. گویا اللہ نے آپ سے ابتدا کی ہے، اللہ آپ ہی پر ختم کرے گا. بتلائیے کیا یہ فضائل سب کو ہضم ہو پاتے ہیں؟ نہیں. لہذا حضور نے فرمایا تو کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہاں امام نے زیارت جامع کا کبیرہ میں کہا بکم فتح اللہ، اللہ آپ سے ابتدا کرتا ہے. اور جب کسی نے میرے مولا علی علیہ السلام کے سامنے کہا کہ آپ کے بھائی رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میرے مولا نے دفعتاً جواب دیا کہ ہاں، اور میں یہ کہتا ہوں کنت ولیا و آدم بین الماء والطین. اللہ اکبر، میں اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں ولی تھا، یعنی میں مولا تھا. جملہ کہنے لگا ہوں، علی مولا پہلے سے ہیں. غدیر میں نبی نے مولا بنایا نہیں ہے، غدیر میں نبی نے مولا دکھایا ہے. ظاہر ہے کہ امام بارگاہ میں گفتگو ہو رہی ہوتی تو کسی اور ہی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی ہوتی. بہرحال اب اپنے کمرے اور حجرے سے ہی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ قبول فرمائیں گے وہ بکم ینزل الغیث. کتنا آگے پڑھتا چلا جاؤ. آپ ہی کی وجہ سے اللہ ابر برساتا ہے. وہ بکم ینفس الہم ویکشف الضر، کہ بلائیں دور ہوتی ہیں آپ کی وجہ سے، بیماریوں کو شفا ملتی ہے اے اہل بیت آپ کی وجہ سے. واشرقت الارض بنورکم، اور زمین روشن ہے آپ کے نور کی وجہ سے. وفاز الفائزون بولایتکم، کامیاب ہونے والے کامیاب ہیں آپ کی ولایت کی وجہ سے. ذکرکم فی الذاکرین، آپ کا ذکر کرنے والوں کی زبانوں پر ہے. واسماؤکم فی الاسماء، آپ کے نام سب ناموں میں ہیں، آپ کے نام سبھی ناموں میں ہیں. اس کی تشریح پھر کبھی اور صحیح، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضور نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا تھا کہ کنت مع الانبیاء سرا ومعی جہرا. ترجمہ کرنے سے پہلے ریفرنس دے دوں، جا کے فرید الدین عطار نیشا پوری کی مظہر العجائب و مظہر الاسرار صفحہ نمبر 162 پر دیکھ لیجئے گا، اور جا کے ملا فتح اللہ کاشانی کی زبدۃ التفاسیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269 پر دیکھ لیجئے گا کہ حضور نے علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، آپ تمام انبیاء کے ساتھ تھے سرن چھپ کر، و معی جہرا، اور میرے ساتھ ظاہر ہو کر. اب سمجھ میں آیا امام علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں اے اہل بیت اس طرح سے ہمیں سلام کرو؟ سارے ناموں میں آپ کے نام موجود ہیں. یاد ہے آدم علیہ السلام میں آپ کا نام ہے، نوح علیہ السلام میں آپ کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام میں آپ کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام میں آپ کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کا نام ہے. وارواحکم فی الارواح وانفسکم فی النفوس واثارکم فی الاثار وقبورکم فی القبور. زیارت آگے بڑھتی ہے اور آگے آنے والے کسی نہ کسی سلسلے میں اور مزید اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غلو و نصیریت سے بچا کر رکھے اور ساتھ میں تقصیر سے بچا کر رکھے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی فضائل سمجھنے سے ہم سب قاصر ہیں، واقعاً سب قاصر ہیں. اور جو اپنے آپ کو قاصر نہ سمجھے در حقیقت وہی مقصر ہے. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زیارت جامع کبیرہ سے انشاءاللہ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. زیارت روز عید غدیر آپ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ غدیر کے دن، اسے پڑھنے کی اور انشاءاللہ اس سے معنی کو اخذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہماری حاجات کو پورا